تک کے ملازمین کی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، جو 2017 سے اپنے خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے تمام ضلعوں کے اندر اپنے عہدیداران موجود ہیں جو کہ اپنے متعلقہ ضلع کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام ملازمین کے حق کی حصولی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس ایسوسی ایشن کو باقاعدہ طور پر ایک کیبنٹ کی باڈی چلا رہی ہے جو کہ صف اول اور لیڈران کے طور پہ اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ اس ایسوسی ایشن کے پورے گلگت بلتستان کے اندر جنرل باڈی کے ممبران بھی ہیں جو اس ایسوسی ایشن کا حصہ ہیں، اور ملازمین کے حقوق کی حصولی کو جب بڑے ٹاسک پہ کام کرنا پڑے تو ہمارے جنرل باڈی کے ممبران ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اس کاز پہ ہم سب مل کے کام کرتے ہوتے ہیں۔ اس ایسوسی ایشن کا اغراض و مقاصد کچھ یوں ہے کہ یہ ایسوسی ایشن جو ہے گلگت بلتستان میں تمام ملازمین میں تنخواہوں کی تفریق کے خاتمے کے اوپر کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یکساں نظام تنخواہ اور مراعات کے نظام کو بحال کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے پورے گلگت بلتستان کے اندر۔ آج کے پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آج کے پریس کانفرنس میں گلگت بلتستان کے لائن ڈپارٹمنٹس کے ملازمین کے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ آواز اٹھانا اور اس ناانصافی کے خاتمے کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ ہماری آواز تمام ملازمین تک بھی پہنچے تاکہ اپنے حقوق کی حصولی کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کر سکیں۔ ایسوسی ایشن کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، ایوان بالا سے پرزور اپیل کرنا اور اس پہ کام کرانا ہے۔ ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچانا اور لائحہ عمل آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے حکام بالا کو اپنے فیصلے کا یقین دہانی کرانا اور تمام ملازمین کو آئندہ کے لائحہ عمل پہ کام کرنے کے لیے تیار رکھنے کا مقصد آج کے پریس کانفرنس کا مقصد ہے۔ میں اس پریس کانفرنس میں آل لائن ڈپارٹمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کا جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے پوری تفصیل بتانے کے لیے صدر صاحب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اس حوالے سے پوری بریفلی آپ تفصیل دے دیں پلیز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں صدر پریس کلب خورشید سعد صاحب، اقبال آسی صاحب اور دیگر ہمارے صحافی برادران کا انتہائی مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ایسا پلیٹ فارم جو ہے الحمدللہ ہمیں دے دیا جس کے ذریعے ہماری آواز حکومت کے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتی ہے، اور میں آپ حضرات کی جو دن رات جو آپ محنت کر رہے ہیں یعنی لوگوں کے مسائل اجاگر کرنے میں دعاگو بھی ہوں، اور اس فورم کے ذریعے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اداروں کے اندر یعنی ڈسکریمنیشن کا حوالے سے میں بات کروں گا کہ ناانصافی جو ہو رہی ہے۔ آپ حضرات اس کے بارے میں خود ویل اویئر ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان کے اندر سیکریٹریٹ والوں کی تنخواہ جو ہے وہ ایک الگ تناسب سے مل رہی ہے، اور ہوم سیکٹری کے انڈر یعنی اسی سیکٹری کے انڈر سیکریٹریٹ کے امپلائیز بھی آتے ہیں، اسی سیکریٹری کے انڈر آل لائن ڈپارٹمنٹ، سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ، اٹیچ ڈپارٹمنٹ، یہ سارے آتے ہیں۔ ان کے درمیان جو ڈسکریمنیشن ہے سیلریز کے حساب سے اور مراعات کے حساب سے، جیسے کہ ان کو عام زبان پہ انسینٹیوز کہتے ہیں، اس میں سر فہرست ایک سیکریٹریٹ الاؤنس ہے، اور پھر پوسٹ ہائرنگ الاؤنس جو ہے وہ ہمارے سیکریٹریٹ کے امپلائیز بھائی جو ہیں وہ لے رہے ہیں،
اور یوٹیلیٹی الاؤنس وہ مطلب لے رہے ہیں، اسی طرح دیگر الاؤنسز وہ لے رہے ہیں، لیکن ان سارے الاؤنسز سے آل لائن ڈپارٹمنٹ سبارڈینیٹ اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ جو ہیں ہوم سیکٹری کے انڈر کام کرنے والے، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں محروم ہیں۔ تو ہمارا مین مقصد سب سے پہلی جو بات ہے وہ تنخواہوں کے اندر جو ڈسکرمنیشن پایا جاتا ہے، تو ہم حکومت وقت سے یہاں کی پروونشل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ خدا را مطلب اس ڈسکرمنیشن کو ختم کریں اور ساروں کی تنخواہیں جو ہیں بلحاظ عہدہ سکیل ان ساروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ ایکول کر دیں اور ان تنخواہوں کو اندر جو ہے یکسانیت کو پیدا کریں۔ اس سلسلے میں آپ کے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زیر کنٹرول ہے، میں تھوڑی سی بات کروں۔ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، اس کا منشور بھی یہی ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان کا ویژن رکھتا ہے۔ تو ہم ریاست مدینہ کے اصولوں کو فالو کرنے والا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور اس کی پوری کابینہ اور اس کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را آپ جو نعرے لے کے آگے ہیں تو اس نعرے کی پاسداری کریں، اور یہاں کی پروونشل گورنمنٹ کا جو سی ایم ہے خالد خورشید صاحب، اس کو ڈائریکٹیوز دے دیں کہ بعینی آپ کا جو ویژن ہے وہ ویژن ہمارے سی ایم صاحب یہاں بھی فالو کریں، اور آپ کے ویژن کے تحت کہ مدینہ کی ریاست میں تھوڑی سی بات کروں۔ مدینہ کی ریاست کیا؟ مدینہ کی ریاست کے اندر انصاف کا بول بالا تھا۔ ایک خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قصہ مشہور ہے، 28 لاکھ مربع میل کا وہ واحد خلیفہ تھے جو اس کے نظم و نسق کو چلا رہے تھے، جس نے کہا تھا دریا فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی رات کو بھوکا سوتا ہے، اس کی عمر جو ہے، اس کی پوچھ جو ہے عمر سے ہوگی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی مطلب یعنی ان کی جو نظام حکومت تھی، ان کے بہترین اصول تھے۔ آج بھی فارن ملکوں کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی اس کے قانون کو فالو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے چاروں خلفائے اکرام، ان کے نظام خلافت کو دیکھیں کہ آج تک مطلب ان کے اس نظام کے خلاف مدینہ کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب، میں آپ سے دستبردہ اپیل کرتا ہوں کہ اس نظام کو یہاں قائم کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن ہوگا آہستہ آہستہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ریاست مدینہ کی طرز پہ حکومت چلانے کا کہ آپ کے مطلب یعنی علاقے کے اندر وہ ملازمین کی شکل ہو، عوام کی شکل ہو، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں پبلک جو ہے، ان کے اندر جو ہے انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف ہو، ان کے درمیان ہر معاملے کے اندر جو ہے ڈسکرمنیشن کو ختم کرنا، یہ ریاست مدینہ کے اصول ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے اس پہ چلنے کی۔ تو آج تک ریاست مدینہ کے اندر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی ہے، کسی نے جلوس نہیں نکالا ہے، حتیٰ کہ آپ حضرات کو بھی بخوبی علم ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لے کے مدینہ کے گلیوں کے اندر وہاں لوگ چلتے تھے کہ بھائی آپ زکوٰۃ لے لیں، لیکن وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ غربت نہیں تھی، لیکن عدل و انصاف کا مسئلہ تھا۔ یہ سارے مطلب یعنی زکوٰۃ کا بہترین تقسیم ان کے درمیان ہوتا تھا،
اور ناانصافی نہیں ہوتی تھی، سارے کے سارے اکوموڈیٹ تھے۔ آج ہم انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریاست کے ملازمین کے کئی طبقے بن چکے۔ ایک طبقہ افسر شاہی کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ درباری کہلاتا ہے، تیسرا طبقہ جو ہے وہ مظاہرے ہے۔ اور اس وقت یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان دونوں طبقات کے ملازمین کے مظاہرے ہیں۔ شاہی طبقہ جو وزیر اعظم کے ارد گرد گھومتا، اس سے نیچے کا طبقہ سی ایم اور چیف سیکرٹری صاحب کے ارد گرد گھومتا ہے، اور نیچے والے جو ہیں سب سے، جن کو لائن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ہم ہیں، ہم ان کے مظاہرے ہیں۔ زمیندار اپنے مظاہروں کو بھی ان کے حقوق دے ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے بڑے جو زمیندار ہیں، بادشاہ ہیں، افسر شاہی ہیں، وہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہے۔ ہمارے حقوق کا مطلب یہی ہے کہ بھائی کم از کم چلو جو الاؤنسز، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جو الاؤنسز آپ لے رہے ہیں، جو الاؤنس آپ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے سیکٹریٹ الاؤنس کہتے ہیں، وہ ہم کہتے ہیں چلو لے لے بھائی، لے لے چلو۔ لیکن خدا را یوٹیلیٹی الاؤنس ہے، سالوں کے لیے مہنگائی ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مہنگائی سے ملازمین کا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ یعنی اس تنخواہ سے جو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے بیوروکریسی جو حکام بالا ہیں، ان کے ایک 17 سکیل کے ایک ایس او کی تنخواہ جو ہے وہ لائن ڈپارٹمنٹ کے اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، وہیں 17 سکیل لے رہا ہے، وہیں عہدہ ہے، اس کے اور اس کی تنخواہ میں 75,000 کا فرق، ڈفرینس آپ پہ 75,000 کا فرق۔ آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنا واسٹ ڈفرینس ہے۔ تو پھر مہنگائی کے حساب سے انہوں نے 500% مہنگائی بڑھا دی۔ اب اس وقت اس نظام کے اندر جو انہوں نے بنایا ہے کہ وہ غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں حکام بالا سے آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ حضرات پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی رائے میری بھی ہے، آپ اس کو لے لیں کہ خدا را سب سے پہلے ناانصافی کو ختم کریں۔ اگر آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ناانصافی کو ختم کریں، عدل و انصاف کو قائم رکھیں، اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کریں، تو تمام پبلک جو ہے وہ خوش ہوگی، اور تمام کے اپنے اپنے مراد انہیں وقت پہ مل رہے ہوں، ان کو ایکویلٹی پہ لایا گیا۔ بتائیں کہ کوئی کرپشن کرنے کی جرت کیوں کرے گا؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کرپشن کرے تو اس کو سر عام چوک پہ سولی پہ لٹکایا جائے۔ پہلے خدا را انصاف تو کریں۔ اب جیسے آپ حضرات کو اس کا بھی بخوبی علم ہے کہ ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو تھا، جو ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی تھی، اس حوالے سے آپ لوگ ویل اویئر ہیں صحافی برادران، بلکہ آپ حضرات نے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر الحمدللہ ہماری جو ہے بات کو ایوانوں تک پہنچایا تھا۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ یہ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جو ایکس سی ایم حافظ الرحمن صاحب کے دور حکومت تھی، وہاں سے مطلب یعنی یہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے سبمٹ کیا۔ اس کے اوپر جو ہے اس نے مطلب سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری سروسز سے ریکمنڈیشن مانگے تھے کہ بھائی آپ اپنے ریکمنڈیشن دے کے ہمیں واپس کر دیں، ہم اس کی باضابطہ اپروول دے دیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہی بھائی ہیں، پتہ نہیں، میں حیران ہوں کہ ہم ان کے
کسی رشتہ دار یا باپ کے خزانے سے پیسے تو نہیں مانگ رہے ہیں، نہ ہی یہ خزانہ میرے باپ کا ہے، نہ ہی کسی اور ادارے والوں کا باپ کا ہے. ہم سارے بھائی ہیں، ہم سارے ایک ہی ملازم ہیں ریاست کے، اور ہمارے ساروں کے حقوق ایک ہونے چاہیے. تو آپ اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے. یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے کے اوپر 23 کروڑ عوام کا حق ہے. اس کے اندر اس کے ملازمین بھی آتے ہیں، اس کے اندر ان کے غربا کا مسئلہ بھی ہے، اس کے اندر ان کی عام پبلک بھی ہے. بھائی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو ان کے الاؤنسز مطلب یعنی ہمارے سیکریٹریٹ کے بھائیوں کو مل رہے ہیں، بھائی ہم مانگ رہے ہیں، ہم جرم کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں دے دیں، ہمیں وہ الاؤنسز دے دیں جو ہمارے بھائیوں کو آپ دے رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے بھائیوں سے چھین لیں، چھین کے ہمیں دے دیں تو پھر ہم سب سے بڑے ملزم ہیں. ٹھیک ہے، مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، بدنیت ہیں. یہ ہم نے بدنیتی کی کیونکہ ان کو دے رہا ہے، گورنمنٹ دے رہی ہے، گورنمنٹ کے خزانے سے مطلب پیسے پیمنٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گورنمنٹ دے گی، ان سے چھینے بغیر دے گی تو وہ بھی مطلب یعنی ہمیں گورنمنٹ کے خزانے سے دے، کسی اور کے خزانے سے یہ رقم نہیں جاتی ہے. تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، اور بلکہ ان کو اسی پلیٹ فارم کی وزارت سے میں یہ کہوں ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم آپ کے تعاون کے طلبگار ہیں. آپ افسر شاہی میں آتے ہیں، ہم آپ کے مظاہروں میں آتے ہیں. خدا را آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے اس کیس کے پروسیس کو سپیڈی مطلب یعنی آپ کریں. آپ حضرات کی مہربانی ہوگی. ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کسی آفیسر کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہاں کے سی ایم کے خلاف نہیں ہیں، چیف سیکرٹری کے خلاف نہیں ہیں، ڈی سی اور بیوروکریسی کے خلاف ہم بات نہیں کر رہے ہیں. ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سیکریٹریٹ طرز کی تنخواہ ہونی چاہیے. ہماری تنخواہ کے اندر ڈسکرمنیشن کو ختم کریں. یوٹیلیٹی الاؤنس کی شکل میں مطلب جن کی لائن آف پروموشن نہیں بنتی، ان کے پروموشن سکوپ نہیں ہے. بھائی ہم یہی آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ اس کو ٹائم سکیل دے دیں. 7 سے 8 سال ہے، 5 سے 7 سال ہے، بہر صورت اتنی سروس آدمی مطلب یعنی کر لیتا ہے اس کی ڈیٹ آف اپوائنٹمنٹ کے بعد، تو اس کو آگے پروموشن سکوپ نہیں ہے. تو آپ مہربانی کر لیں. جیسے میں اس پلیٹ فارم سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں اور اس کی جرت کو سلام کرتا ہوں اپنے چیف کورٹ کے جج کو کہ مطلب یعنی اس نے اپنے جوڈیشری کے اندر ٹائم سکیل کا باضابطہ نوٹیفیکیشن کر دیا، اور نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی مطلب یعنی ہمارے پاس انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے. اور پھر یوٹیلیٹی الاؤنس جو ہے اس کو انہانس بھی کر دیا، اور 6,000 سے غالباً وہ 14,000 تک گیا. تو اس کے بعد ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں ہمارے یہ چیزیں ہیں. تنخواہوں کے اندر ڈسکرمنیشن کو ختم کریں. ٹائم سکیل جس کی لائن آف پروموشن بنتی نہیں ہے اس کو ٹائم سکیل دے دے، اور اس کے ساتھ ہاؤس ہائرنگ الاؤنس ہے. ہاؤس ہائرنگ الاؤنس ہے جو وہاں پہ سیکریٹریٹ کے بھائیوں کو مل رہا ہے. اور پھر مطلب انسینٹیوز ہیں وہ بے اسی طرح جیسے ہمارے بھائی سیکریٹریٹ والوں کو مل رہے ہیں، ان سے چھینے بغیر تمام لائن ڈپارٹمنٹ کے جتنے ملازمین ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹریٹ کے ہوں، چاہے وہ مطلب یعنی سول انتظامیہ کے ہوں، جس شکل میں بھی ہوں سال کو یہ الاؤنسز ملنے چاہیے. تو میں حکومت وقت سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کروں گا انشاءاللہ ہمارے اس چارٹر آف ڈیمانڈ جو ابھی تک وہاں سیکرٹری فائنانس کے دفتر میں مطلب زیر التوا ہے، یہاں سے سیکرٹری ایس این جی اے ڈی سے وہ لیٹر دیا ہے آگے سیکرٹری فائنانس کو، اور اس میں لکھا ہے ایز پر انالوجی. میرا ایک سوال یہاں اسی فورم کے وساطت سے یہی ہے ارباب اقتدار کو، ہمارے اوپر کے اندر بیٹھی ہوئی بیوروکریسی کو، بھائی واٹ از دا انالوجی؟ انالوجی کیا؟ اس کی ڈیفینیشن ہمیں کر دیں. وہ اگر یہ انالوجی آسمانی صحیفہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ 4 کتابیں نازل ہو گئی ہیں، 5ویں کتاب کے آنے کا ہم انتظار کر لیں.
ठीक है, फिर इंतजार कर लेंगे। ये बंद एनालॉजी देखें, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया सबसे पहला इंसान, यानी हमारा जद्द हमेशत है ना, वो सबसे पहला इंसान है जो अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। अब मैं सवाल करूं ब्यूरोक्रेसी से कि आप मुझे बताएं, आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी कोई इंसान को पैदा किया? वो इंसानों की शक्ल में नहीं हो सकते, जन्नत और मतलब और मखलूक हो सकती है शायद, तो वो फिर आदम अलैहिस्सलाम को किस एनालॉजी के तहत बनाया, ये भी कोई बात है? और मुझे ये बताया जाए एनालॉजी, जैसे वो टाइम स्केल के लिए एनालॉजी मांग रहे, यूटिलिटी एलोस के लिए एनालॉजी मांग रहे, और फिर मतलब हॉर्स हायरिंग एलोस के लिए एनालॉजी मांग रहे। कुछ ऐसे इंसेंटिव्स हैं बगैर एनालॉजी के वो खुद दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बने कहाँ, जिस वक्त हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम तो मेरे ख्याल में कोई 2010-9 के बाद हम हमारे अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी है, और बेचारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपना कोई फंड है ही नहीं, ये भी वफाक के मुहताज हैं, उन्हीं की रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट में असेंबली और कैबिनेट के अंदर ये मतलब कानून पास हुआ, और वहाँ उनको मतलब यानी दे रहे हैं सेक्रेटरीट वालों को। तो यहाँ कहते हैं, वहाँ की एनालॉजी के तहत फेडरल में सेक्रेटरीट वालों को मिलता है, तो यहाँ लाइन डिपार्टमेंट को मिलने का जवाब पैदा नहीं होता। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपने फेडरल में इस कानून को पास करवाया। हमारा मतलब मुतालिबा ये है कि आप हजरात हमारी केस को बना लें, हमारे तमाम चार्टर ऑफ डिमांड उसके अंदर डाल लें, और कैबिनेट तक आप पहुंचा दें। हम मतलब अपने असेंबली के जिनको हमने वोट दे दिया है, हम सीएम साहब के पास जाएंगे, हम असेंबली के मेंबरों को पकड़ेंगे कि भाई आपके पास लेजिस्लेशन असेंबली है, जैसे वहाँ की असेंबली और कैबिनेट कानून पास कर लेती है, कानून बना लेती है, हमारी असेंबली भी अल्हम्दुलिल्लाह लेजिस्लेशन असेंबली है, यहाँ कानून पास होगा, तो ये भी एनालॉजी बन जाएगी। तो इसके तहत हमें दे दें। तो हम ये अर्ज कर रहे हैं कि आखिर में मैं अपने तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसरान और सीएम साहब से मेरी गुजारिश होगी कि खुदारा आप इस 2.5 साल के पीरियड में पेंडिंग शुदा ऑल लाइन डिपार्टमेंट का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उसको ऊपर की ब्यूरोक्रेसी से बात करके ये आपकी मेहरबानी होगी कि आप अपने इस दौर हुकूमत में इस चार्टर ऑफ डिमांड को अप्रूव करवाएं, तो तमाम लाइन डिपार्टमेंट के 54,000 मुलाजमीन जिसमें उनके बच्चे हैं वो रोज़ी खाएंगे, उनकी रोज़ी में बरकत होगी, तो वो सारे के सारे जो हैं आपको दुआएं भी करेंगे। तो इसी अल्फाज के साथ मैं अपना वो ख़त्म करता हूँ। आप हज़रात की बड़ी मेहरबानी और उम्मीद है कि हमारी बात मान ली जाए। हाई साहब, अच्छा एक मिनट, आप बोलें चलें। जी जैसा कि हमें हमारे ब्यूरोक्रेसी अक्सर बताते होते हैं कि आपके चार्टर ऑफ डिमांड के लिए जब हम एहतजाज और रोडों पे आने लगते हैं तो हमें कहते हैं कि हम आप लोगों की बात मानेंगे, बहुत जल्द मानेंगे, जबकि हम चार्टर ऑफ डिमांड के लिए 2.5 सालों से उनके दरवाज़ों के चक्कर लगा रहे हैं और धक्के खा रहे हैं। हम ये ऐवान बाला से ये अपील करते हैं कि जो रोड है, जो पानी है, जो बिजली है, जो आपको फराहम होती है, जिस पर आप बैठ के अय्याशी करते हो, वो सारा लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन करते हैं। आप क्यों नहीं समझते हैं कि एक रोड पे बैठा हुआ आदमी जो रोड को हमेशा आपके लिए क्लियर रखता है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिजली को आपके लिए फराहम करके आपके तमाम काम को आसान बना देता है, पानी जिसकी एक दिन की कमी आप लोग शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पूरे जीबी में पानी किस इस ठंड में कैसे वो मुलाजमीन आपके लिए जाके पानी फराहम करते हैं। मैं ऐवान बाला से गुजारिश करती हूँ कि हम जब अपना चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, हमें कितने दिनों तक ऐवान बाला के ऑफिसर्स हमसे मिलने की कोशिश नहीं करते हैं, हमें टाइम नहीं देते हैं। हमें इवन जो वज़ीर आला हैं, जो अभी
जो नए वज़ीर आला हमारे बने हैं, हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड के लिए उनसे टाइम मांग के हम एक पूरे महीने के लिए हम उनके दरवाजे पर धक्के खाते फिरते रहे। हम अपने ऐवान बाला से गुजारिश करते हैं कि 52,000 मुलाजमीन हैं जो अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिनकी वही सर्विसेज है जो दूसरे डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की सर्विसेज है, जिनका वही कलम है जो दूसरे डिपार्टमेंट का कलम है, जिनका वही टाइम है जो दूसरे डिपार्टमेंट्स का टाइम है। मैं अर्ज़ ये करना चाहती हूँ कि जितने पिछला हमारा जो प्रीवियस जो हमारा कल का हड़ताल था, उस हवाले से एज जनरल सेक्रेटरी तमाम ऐसे इदारों के जो हेड साहिबान हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और उस हड़ताल को कामयाब बनाया। इसके पीछे थोड़ा सा मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि जो एपका पाकिस्तान है, जिनके सदर साहब गिलगित बल्तिस्तान की भी सदारत करते हैं, सदर हैं, तो एपका पाकिस्तान ने रिसेंटली इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने रखा, जिसमें हमें यकीन दहानी कराई गई 14 अक्टूबर को कि हम इस पे काम करेंगे, संजीदगी दिखाएंगे। फिर इस पे हमारे साथ थोड़ा सा वो लोग अगर काम नहीं होगा, 10 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में धरना और हड़ताल होगा और इस्लामाबाद की तरफ तमाम मुलाजमीन रुख करेंगे, जिसमें ये हुआ कि एपका पाकिस्तान जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी काम कर रहा है, जिसकी सदारत सदर इजलाल हुसैन साहब कर रहे हैं, उनकी क़ियादत में एपका पाकिस्तान के साथ ताउन करके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने अपने चार्टर ऑफ डिमांड को लेके एहतिजाज का अमल शुरू किया। और इसकी पहली कड़ी जो थी वो कल का जो मंगल था वो था, जिसमें हमने तालाबंदी की थी, तमाम डिपार्टमेंट्स के तालाबंदी हुई थी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं तमाम हमारे मुलाजमीन का जिनके अंदर जज्बा है अपने राइट लेने का, और हम आइंदा के लिए भी लाइहा अमल तय कर चुके हैं। इस हवाले से हमारे नायब सदर हैं जो इस हवाले से आपको ब्रीफ करेंगे, ज़ीशान इस्माइल साहब हैं, तो आइंदा लाइहा अमल के लिए जो हमारा प्रोग्राम है इस हवाले से ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहा अमल की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा टच सदर साहब की जो ब्रीफिंग रही और साथ में जो जनरल सेक्रेटरी साहब की जो ब्रीफिंग रही उसके साथ भी दूँगा। लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं या बहुत से ऐसे हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, गवर्नमेंट के बहुत से अहदेदारान हैं जिनको इस चीज़ का क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं आता कि लाइन डिपार्टमेंट से क्या मुराद है। वो सब गवर्नमेंट मुलाजमीन को एक ही समझते हैं, हम भी एक ही समझते थे। ये तफरीक के 2017 में हमें पता चला और इसका शिद्दत से एहसास दिलाएगा कि नहीं, लाइन डिपार्टमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट देन द सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज़। तो आप लोगों की और जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं प्लस उन सब के लिए एक चीज़ मैं ये बयान करना चाहूँगा कि हमारे लाइन डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं, ये वो सारे डिपार्टमेंट और वो सारे मुलाजमीन हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है पब्लिक के साथ, जो कि ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक को पहुंचा रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा पावर का डिपार्टमेंट जो है वो दिन रात शब व रोज़ मेहनत करता है तमाम मुलाजमीन को बिजली की टाइमली फराहमी के लिए अपने वसाइल के अंदर रहते हुए, जिसमें आप लोगों को पता है आए रोज़ शहादतें भी होती रहती हैं। हमारे वर्क्स के डिपार्टमेंट के PWD के डिपार्टमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता है, डायरेक्ट पब्लिक उनका कांटेक्ट है, टेंडर्स, रोड्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। एक्साइज एंड टैक्सेशन आपको पता है, हेल्थ का आपको पता है, एजुकेशन का आपको पता है। कहने का मकसद ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जिस वक्त वोट के लिए आते हैं, इनका जो जितने भी वादे होते हैं, जितने भी दावे होते हैं, वो सारे लाइन डिपार्टमेंट की बेस पे होते हैं। अच्छी तालीम लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती हैं, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करना लाइन डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। इन अदर वर्ड्स, हर काम जो गवर्नमेंट का है, जो कि वो अपनी आवाम से वादा करती है, लाइन डिपार्टमेंट्स के थ्रू ही होता है।
یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کانٹریکٹر جو ہے وہ آپ کے کسی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ مزدور ہائر کرتا ہے. ایک کی ذمہ داری پینٹ کرنا ہے, ایک کی ذمہ داری کنسٹرکشن کرنا, ایک کی ذمہ داری میپ وغیرہ بنانا وغیرہ. ہمارے اوپر پھر ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے, ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ہماری جو لاجسٹک سپورٹ یا جو بھی کہہ لیں, اس کے لیے پھر ہمارے اوپر ایک سیکریٹریٹ کا ادارہ ہے جو کہ گورنمنٹ اور ہمارے بیچ میں برج کا کام کرتا ہے, جو کہ ان کی پالیسیز, ان کے آرڈرز کو فردر پروسیس کر کے ہم تک پہنچاتا ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان ادر ورڈس, وہ پالیسی بناتے ہیں, ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. روح اور جسم کا رشتہ ہے, پالیسی میکنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کا رشتہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازمی ملزوم ہے, کوئی بھی اپنی جگہ پہ الگ سے نہیں چل سکتا. یہ لائن ڈپارٹمنٹ کے ایک چھوٹے سے انٹروڈکشن کے ساتھ میں اپنا یہ جو ابھی کا جو سیشن ہے اس کو آگے چلاؤں گا. 2017 میں جس وقت ہمیں اس چیز کا احساس ہوا کہ جو لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں ان میں گورنمنٹ ملازمین کے بیچ میں تفریق پیدا کی جا رہی ہے اور لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو اس میں جو ہے پیسا جا رہا ہے. لائن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے جو رائٹس ہیں وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, اور جو بھی گورنمنٹ ملازمین کو ایک جو فیسلٹیز ملنی چاہیے یا ان کو جس طرح بھی کمپنسیٹ ہونا چاہیے اس طرح بعض ملازمین ہو رہے ہیں, بعض ملازمین نہیں ہو رہے. اور وہ جو بعض ملازمین جو نہیں ہو رہے تھے, انفارچونیٹلی وہ لائن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین تھے. کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے تھے, کل بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اس میں ایک